الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مرد اور عورت کے سجدہ کرنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ مرد اور عورت کے سجدہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح سے سجدہ کریں گے۔ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق کے لیے بعض لوگ کچھ احادیث بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ کی 3 جلد صفحہ نمبر 223 پہ یزید بن ابی حبیب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم دونوں سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعض حصے کو زمین کے ساتھ ملا لیا کرو، کیونکہ عورت لیست فی ذلک کالرجل، اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ یزید بن ابی حبیب ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں لکھا کہ وکانہ یرسلو کہ یہ مرسل روایتیں بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المراسیل کے اندر بھی موجود ہے، لہذا یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، یہ بھی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ کی 3 جلد صفحہ نمبر 222 پہ یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو وہ اپنی رانوں کو ملا لیا کرے۔ اس حدیث میں ایک تو ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی ثقہ مدلس ہیں اور روایت ان سے ہے، انہوں نے سماع کی صراحت نہیں کی، اور دوسرا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو نقل کرنے والا بندہ الحارث بن عبداللہ العاور ہے، جو کہ متروک ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یا باقی بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف یا متروک قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت اس روایت کی سند ضعیف جداً ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے ساتھ 2 مزید احادیث 2 مزید روایات نقل کی ہیں، اور ان دونوں کے نقل کرنے سے پہلے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں روایات صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، ان روایات سے حجت پکڑنا صحیح نہیں۔ اچھا، ان احادیث میں سے ایک حدیث عطا بن العجلان کی روایت ہے جو ابو نضرہ العبدی منذر بن مالک ان سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ اپنے سجدوں کے اندر اپنے جسم کو کشادہ کر کے رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سجدوں کے اندر سمٹ کے رہا کریں۔ اب اس روایت کو روایت کرنے والا بندہ جو عطا بن العجلان ہے، متروک ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متروک لکھا ہے، اور بلکہ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن معین وغیرہ نے تو اس کو کذاب تک قرار دیا ہے۔ دوسری روایت اس کے ساتھ ہی یہ جو محمد اس کے ساتھ دوسری روایت جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ نقل کی ہے، وہ روایت ابو متی الحکم بن عبداللہ البلخی یہ نقل کرتے ہیں، اور اس میں بھی آگے جا کے یہ عمر بن زر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز کے اندر بیٹھے تو وہ اپنی ران کو دوسری ران کے اوپر رکھے، یعنی جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لیا کرے، یہ اس کے لیے زیادہ پردے والا ہے۔ اس روایت کو روایت کرنے والا راوی ابو متی الحکم بن عبداللہ البلخی ہے، جس کو امام ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے، امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ یہ تو بندہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی روایت نقل کی جائے، روایت کی جائے۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ محدثین نے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا تھا، جہمی تھا۔ امام ابن حبان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تو مرجیہ کے سرداروں میں سے تھا، اور ممن یبغض السنن، کہ یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے نفرت کیا کرتا تھا، بغض رکھتا تھا۔
تو اس طرح کی روایات بعض لوگ پیش کرتے ہیں، اور یہ روایت تو سندن ضعیف جدن ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسری عام روایات کے مطابق جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی 631 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 493 ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کرنے کا طریقہ کار بتایا، فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ بساط القلب، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنی کوہنیاں اپنے بازو کتے کے بچھانے کی طرح نہ بچھائے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو پھر یہ حکم سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2801 ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ ام درداء الصغرا جو سکہ تھیں، فقیہ عورت تھیں، ان کے بارے میں مکحول یہ بیان فرماتے ہیں، مکحول الشامی، کہ یہ کان تجلس فی الصلاۃ کجلسۃ الرجل، جس طرح مرد آدمی نماز کے اندر بیٹھتا ہے تو یہ بھی نماز کے اندر ایسے ہی بیٹھا کرتی تھی، یعنی مرد کی نماز سے اپنی نماز کے اندر فرق نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2804 ہے۔ ابراہیم النخعی کا قول منصور بن المعتمر نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ابراہیم النخعی یہ فرماتے تھے کہ تقعد المرأة فی الصلاۃ کما یقعد الرجل، کہ عورت نماز کے اندر ایسے ہی بیٹھے گی جیسے مرد بیٹھتا ہے، یعنی یہ بھی بیٹھنے میں مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق نہیں کرتے تھے۔ لہذا جو طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا بیان کیا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اس میں عورت کے لیے الگ سے کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔